اتنی بڑی دنیا اللہ نے. چلے ایک حدیث بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سب سے آخر میں آئے گا نا جنت، سب سے آخر، جس کو اللہ نے جہنم سے نکالنا ہے، اس کے بعد پھر کسی کو جہنم سے نہیں نکالنا، اس کی ایک ہی خوبی ہوگی لا الہ الا اللہ. یہ اس کی خیر ہوگی، اس نے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اللہ اسے جہنم سے نکالے گا تو جنت میں جب داخل کرے گا نا، میں مختصر کر رہا ہوں، حدیث یہ لگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو نا اللہ پاک اس دنیا سے 2 گنا بڑی سلطنت، ایک روایت میں اور دوسری میں آتا ہے 10 گنا بڑی سلطنت اس کو دے گا. کتنی؟ پوری دنیا ڈسکور نہیں ہوئی. آج کہا جاتا ہے جی آر کا پتہ ہے، گرڈ ریفرنس کا، چپے چپے کا دنیا کے اندر سیٹلائٹ ہے سارا کچھ. اب پوری دنیا ڈسکور نہیں ہوئی. یاجوج ماجوج کدھر ہے؟ ڈھونڈے ابھی تک کسی نے. صدر ذوالقرنین کا تو ابھی تک نہیں پتہ لگا کدھر ہے. قرآن میں ہے، ہمارا ایمان ہے، حق کے ساتھ ہے. قیامت سے پہلے حق غلطی سے ہوتی تو لائے گی. زمین کے اندر کیا اللہ نے کس طریقے سے ان کو ہماری آنکھوں سے اجل کیا، میرا رب ہی بہتر جانتا ہے جس نے سب کو پیدا کیا. تو پوری دنیا میں ڈسکور نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے اس بات کا. تو اس دنیا سے بھی 10 گنا بڑی سلطنت اللہ نے اس کو دینی ہے جس کو سب سے آخر کے اندر اللہ نے داخل کر دیا. اللہ اکبر. اتنی بڑی جنت ہم سے نہیں بھرے گی، ہاں ہم سے نہیں بھر سکے، بنی ہوئے انسانیت سے نہیں بھر سکے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر بڑی بڑی سلطنتیں ایک جنتی کو دے دی جائیں گی. 100 درجے جنت کے، ہر 2 درجوں کے درمیان فاصلہ زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال بنتا ہے. 2 درجوں کے درمیان کا فاصلہ زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا بنتا ہے. 100 درجے، اتنی بڑی بڑی سلطنتیں، پھر بھی جنت نہیں بڑھے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اوروں کو پیدا کرے گا جن میں سے چاہے گا پھر ان کو جنت پیدا کرے گا. اللہ تو شہد شراب پانی پینا ہے، کوئی اللہ کی رضا، اللہ کی رضا سے اوپر کوئی چیز ہے. اللہ پاک فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی نکالوں گا ہمیشہ جنت میں رہنا. کسی چیز کے چھن جانے کا غم نہیں ہوگا، کسی طرح کا کوئی دھڑکا نہیں ہوگا. دنیا میں نا ہمیں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے وہ نعمتوں کے چھن جانے کا خوف بڑا ہوتا ہے. یا اللہ میرے اپنے، یا اللہ میری اولاد خیریت نہ ہو، میرے ماں باپ پیچھے خیریت نہ ہو. یہ ہوتا ہے نا دشواری کا دھڑکا ہوتا ہے نا ہم سب کو. دنیا میں کسی چیز کے چھن جانے کا غم نہیں ہوگا، جنت میں کسی چیز کے چھن جانے کا غم نہیں ہوگا. ہمیشہ کے لیے جو مل گیا ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا، کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. اس قدر اللہ نے نوازنا ہے، اس قدر نوازنا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اللہ فرماتا ہے کوئی نفس، کوئی جان نہیں جانتی جو آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے وہاں پر تیار کیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں یار میرے دل میں آتا ہے مجھ سے پوچھو سکون کیا ہوتا ہے، حسن کیا ہوتا ہے، خوبصورتی، مزے آرام. اللہ کی قسم ہمارے حواس خمسہ کی اپروچ وہ نہیں ہے جو اللہ نے وہاں پر ہمیں دی. تو سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ نادی کرنے والا نادی کرے گا، کہے گا لو جی آ جاؤ، جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا نا اس کے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو جنتی کہیں گے اللہ کیا اپنے عفو اور کرم کی چادر میں ڈھانپ کے کیا تم نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، جہنم کے شدید عذاب سے نہیں بچا لیا، مجھے کیا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے چہرے سے تجلی کو وہاں کرے گا. رب کے چہرے کے دیدار میں جو مزہ اور سواد آنا ہے نا جنتی کو نہ بھولو گے بھی نہیں آنا، کسی نعمت کے اندر نہیں آنا جو اللہ کے چہرے کے دیدار میں سواد اور مزہ کرے گا. اللہ میں اپنا دیدار نصیب فرمائے. دنیا میں کسی کو نہیں ہونا، جنت میں ہوگا انشاءاللہ. ایک دفعہ نا صحابہ اکرام آپ کے پاس موجود تھے تو کبھی چاند کا کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ سے چاند کو کبھی نہیں سجا. آپ اس سے کیا کرتے ہو، کہتے لگے اللہ کے رسول چاند کو دیکھ رہے اور آپ کو دیکھ رہے. ہمارے شاعر پنجابی کو کہتے ہیں، مختصر کہہ دیتا ہوں، یہ روایت کرتا ہے جابر سہارا ایک رات ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم چندو چودھری سی تے کوئی ستارہ تے میں دونوں دیکھا دوبارہ. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ چاند کے چہرے میں تو چاند کے اندر تو داغ نظر آئے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ ہوتا. اچھا جو دیکھتا تھا نا نقد لے لیتا تھا، کہتا تھا اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. کتنے واقعات ایسے. اللہ اللہ آپ نے فرمایا جیسے آپ چاند کو کرتے ہو نا کل اپنے رب کا دیدار بھی ایسے کر لو گے. اور اس کے لیے نا نمازوں کی حفاظت کرنا، 5 نمازوں کی حفاظت کرنا، بالخصوص فجر کی اور عصر کی نماز کی حفاظت کرنا. کل اپنے رب کا دیدار بھی ایسے کر لو گے جیسے آپ چاند کو رکھتے ہو. اللہ اکبر. ایک طرف یہ انجام ہے میرے بھائیو احترام بھائی جنت
دوسری طرف وہ بندہ ہے جو کہتا ہے آ جا مٹھا جی اگلا کہنے ڈٹھا، نہ نماز نہ دین نہ اسلام نہ عقیدہ نہ حلال حرام کی تمیز، جی من موجی زندگی، کوئی گل نہیں بخشے گا، ہاں کوئی گل نہیں، بڑا ٹائم پہ آ لے رہا دے پر لگا، تو یہ اس طرح کی اس کو شیطان تلبیس دیتا ہے نا، کوئی گل نہیں کرنا گے، معافی مانگنا گے، حالے خیر ہے، کوئی ایڈی گل نہیں، وہ سوکت والے نے بھی تو بخشی دیتا سی نا، اس طرح کی تلبیس رہتی ہے، وہ نمازوں سے سستی، پیچھے 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 پیچھے، اللہ اکبر، اگر تو مسلمان ہے اور فاسق اور فاجر بے ایمان ہے تو میرے بھائیوں جہنم کے اندر یہ بھی گرایا جائے گا، اللہ اکبر، اور اگر کافر ہے پھر تو پوچھو مت اس کا حال کیا ہوگا، ایسا شخص جو فاسق فاجر ہے یا کافر ہے، اس کو جب موت آنی ہے نا تو جہنم کا فرشتہ وہ ملک الموت آئے گا نا تو ساتھ جہنم کے فرشتے ساتھ ہیں، اس کی روح ایسے ایسے کھینچ کے ملبل کا کپڑا کھاردار جھاڑ پہ ہو تو کھینچو تو تار تار ہو تو اس کی روح پیچھے کو بھاگتی ہے کانوں کی طرف، یہ کھینچ کے رکھا ہے، مومن بندہ جب فوت ہوتا ہے نا تو اس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں، یہ وہی کہہ رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے، ماتھے پر پسینے کے ساتھ اور یہ جو کافر فاسق فاجر بندہ ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، کھینچ کے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اس کے چہرے اور دوبر پر تھپڑ مارے جاتے ہیں، ادھر بار اور جہنم کے فرشتے سے جہنم کا لباس پہناتے ہیں، گندم کا خارج کا لباس پہنا کے ایک فرشتہ لمحے کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو فٹافٹ دوسرے کو تو پکڑ، دوسرا تیسرے کو کہتا ہے تو پکڑ، اور وہ اس سے اگلے کو پکڑاتا ہے، لمحے کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھنا نہیں چاہتے، آسمانوں میں کتنی فوج ظفر موج اللہ کی موجود ہے فرشتوں کی، اللہ اکبر، 70,000 ملائکہ روزانہ طواف کرتے ہیں بیت معمور کی، قیامت آ جائے گی جو ایک دفعہ کرتا ہے کہ ان کی دوبارہ باری نہیں آنی، تو وہ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہمارے قریب سے نہ گزرو، پرے سے گزرو، پہلے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولا جائے گا، اس میں حکم ہوگا کہ سجین کے اندر پھینکو، سجین زمین کی گہرائیوں کے اندر موجود ہے، اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دو، اس پر جو سانپ اور بچھو مسلط کیے جانے ہیں، ایک دفعہ ڈنگ مارے 70 سال تک اس کے زہر کا سکنا جائے، اللہ، ایک روایت میں آتا ہے 40 سال تک زہر کا سکنا ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اندھا اور بہرا فرشتہ اس پر مسلط کیا جائے گا، اندھا اور بہرا اس لیے کہ نہ اس کا رونا دکھے، نہ اس کی آہوزاریاں سنے، اس کو ترسی نہ ہے، اور اتنا زور سے مارتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو اس کو ردا ردا کرتے ہیں، یہ اس پر مارا جاتا ہے، یہ زور کی چیز مارتا ہے، کفار فاسق فاجر ایسے گناہگار جن کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اللہ اکبر، ان کی چیخو پکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنوں انس کے سوا باقی ساری مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار تھے تو وہ ایک قبر کے پاس مل کا آپ نے کہا پتہ کرو یہ قبریں کن کی ہیں، بتایا گیا یا رسول اللہ عیسائی لوگ تھے جو فوت ہوئے، کافر مشرک تھے جو فوت ہوئے، ان کی قبریں، آپ نے فرمایا یقیناً اس طرح کے لوگوں کو بندوں کو قبروں کے اندر آزمایا جاتا ہے، اللہ اکبر، سورۃ ملک پڑھا کریں، یہ سورۃ المانعہ ہے، عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک تدفین میں شہید ہوئے، ایک شخص فوت ہو گیا تھا، اس کی نا قبر کے پاس بیٹھے ہیں، فبکا بل صدا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے یہاں تک کہ پنڈی گیلی ہونے لگ گئی، کیا کیفیت تھی اللہ کی قسم، صحابہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا غمزدہ دیکھتے تھے سب کے چہرے اتر جاتے تھے، آپ کو روتا دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے، مسکراتا دیکھتے تو مسکرانے لگ جاتے تھے، فبکا بل صدا، بس آپ روئے حتیٰ کہ پنڈی گیلی ہونے لگ گئی، آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فیتو، اے میرے صحابہ کی جماعت یہ جو قبر ہے نا اس کے لیے تیاری کر لو، کیونکہ ماں مارے تو منترم تک الا القبر افضل منہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر سے زیادہ پریشانی اور گھبراہٹ والی کوئی جگہ ہی نہیں دیکھی، جو قبر سے بچ گیا نا، عذاب قبر سے بچ گیا، انشاءاللہ آگے بھی میرا پلان ہے، جو ادھر پھنس گیا اس کا آگے کوئی پتہ نہیں کیا بننا اس کا، اللہ یہ پہلی گل یہ ہے جو ادھر سے بچ گیا نا انشاءاللہ آگے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار تو منترن تتو الا القبر افضل منہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر سے زیادہ پریشانی اور گھبراہٹ والی کوئی جگہ ہی نہیں دیکھی، ایسا فاسق فاجر بندہ قبر کے اندر عذاب کے اندر، حشر کا دن 50,000 سال کا کوئی عرش کا سایہ نہیں ملنا، اپنے پسینے کے اندر لگامیں سے چڑی ہوگی، گوتے کھا رہا ہوگا، کئیوں کو اللہ نے اٹھانا ہے تو چونٹیاں بنا کے، کئیوں کو اندھے بنا کے، کئیوں کو منہ کے بل چلا کے اللہ نے حشر
کا دامن ہمارے بائیں ہاتھ کے اندر تھمایا جائے گا، یہ پل صراط سے گزرے گا تو جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و محفوظ۔ اس قدر بڑی ہے، ساتھ اس کے دروازے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قدر بڑی ہے کہ قیامت والے دن نا اللہ کے حکم سے اس کو کھینچ کے سامنے لایا جائے گا۔ 70,000 اس کی لگامیں ہیں، 70,000 اس کی لگامیں ہیں، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ جہنم کو یوں مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوگا۔ کل 4 ارب 90 کروڑ 70,000 فرشتے جہنم کو تھامے ہوئے۔ اللہ اکبر، حل میں مزید، حل میں مزید، یہ فرشتے اتنے لگا دیے اللہ نے، اتنے کمزور ہیں۔ تو ایک ہی فرشتہ تھا نا جس نے بستی موریا، قوم سدوم والی بستی، قوم موریا والی، قوم لوط والی ایسے اٹھائی، اردن کے اندر موجود ہے وہ ڈیڈ سی، بحیرہ کردار اسی جگہ پر ہے جہاں پر یہ قوم لوط تھی، یہ سدوم کی بستی، یہ موریا کی بستی ہے، ایسے اٹھا کے نیچے پٹک دیا تھا۔ یہ کمزور فرشتے نہیں ہوتے، اتنے اللہ نے جہنم پر لگائے، کس قدر بڑی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 موٹی اونٹنیوں کے برابر اگر کوئی پتھر نہ جہنم کے منہ سے ایسے چھوڑ دیا جائے، مسلسل فال کرے، ہوا کے اندر نیچے گرتا چلا جائے، لڑکے نہیں، فال کرے، نیچے گرے، ایسے مسلسل 7 موٹی اونٹنیوں کے برابر کوئی پتھر جہنم کے منہ پہ چھوڑا جائے، اتنی بڑی چٹان، آپ جانتے ہیں جتنی وزنی ہوگی اس کی نیچے گریوٹی اسی قدر وہ زیادہ لے گی، اتنی تیزی سے نیچے کو جائے گی۔ فرمایا 70 سال لگ جائیں اس کو پیندے میں پہنچتے پہنچتے، اتنی گہری ہے جہنم۔ اللہ اکبر، ہر شخص بھلے سے مسلمان ہے، بھلے سے جنت میں چلا جائے گا، جہنم میں بھی اس کی جگہ ہے۔ ہر کافر شخص بھی بھلے سے وہ جہنم کے اندر چلا گیا، جنت میں بھی اس کی جگہ ہے۔ اللہ ہم کو جنت میں اکٹھا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی اصل میں ان کے وارث ہیں۔ ہم کو نا کافروں کی چھوڑی ہوئی جنت جس میں وہ نہیں جا سکیں گے، وہ بھی اللہ نے ہمیں لاٹ کر دیا، ہمیں وہ بھی ساری جگہ جنت کی اللہ نے ہمیں دے دینی۔ اللہ اکبر، تو اس قدر شدت والا عذاب ہے میرے رب کا۔ اللہ اکبر، امت میں سے بھی کتنی دنیا، کتنے لوگ ہوں گے جو جنت میں ہوں گے۔ آپ سب دیکھیں گے، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، جس کے دل کے اندر جو کے برابر، رائی کے برابر، ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اسے جہنم سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر، میں سوچتا ہوں ایک لمحے کی گرمی برداشت نہ ہو، جہنم کو کتنی عرصے تک برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ جہنم کی آگ جس کو 1000 سال تک دہکایا تو سرخ پڑ گئی، 1000 سال تک دہکایا تو سفید پڑ گئی، 1000 سال تک دہکایا تو لک جیسی، تارکول جیسی جہنم کی آگ کالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، میں دیکھتا ہوں کہ میکائیل اللہ کا جلیل القدر فرشتہ ہنستا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جب سے اللہ نے جہنم بنائی ہے میکائیل نے دیکھ لی، اس نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ وہ جو اللہ کی بغاوت کرے، نہ نماز، نہ دین، نہ اسلام، نہ حیا، نہ حلال حرام کی تمیز کے ہاتھ سے بھی نہ منہ کرو، ایسا غافل ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور نمازوں میں پیچھے نہ رہا کرو۔ میں اپنے واجب الاحترام بھائیوں آپ سے کہتا ہوں، یار رمضان میں آپ مسجد میں کتنے نئے چہرے آتے ہیں، یار ساری عمر کے لیے نمازی بن جاؤ گے۔ رمضان میں آتے ہیں، باقی 11 مہینے چھوٹی نہیں ہے، صرف نماز رمضان کے اندر فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نمازوں میں پیچھے رہتا ہے نا، جب دیکھو پیچھے، جب دیکھو پیچھے، پیچھے پیچھے پیچھے، فرمایا اگر جہنم میں گر گیا نا اپنے گناہوں کی وجہ سے تو جہنم سے بھی نکلنے میں پیچھے 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 ایسی واری بات جو آنی جے، ان اللہ نے جہنم جو بات جو کرنا ہے انہیں بہت ہی دیر سڑنا پڑنا کے اندر۔ اپنی فکر کریں، کو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، فرمایا اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، انسان اور پتھر اس کا ایندھن بننے والے ہیں۔ توبہ کر لے گا۔ بس ایک بار کیسا کی بات ختم کر دیتا ہوں۔ فرعون کا وقت پتہ ہے نا، بڑا سنا ہے آپ نے قرآن کے اندر نا، موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بنی اسرائیل کا بھی بڑا ہی سورہ قصص، شعراء، بقرہ، کئی سورتوں میں بہت بڑا ظالم تھا، کہتا تھا ہمارا رب کو بلا لو کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں ماشاء اللہ۔ ہاں، حضرت موسیٰ کے مقابل میں مارا گیا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مغضوب شخص جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے جو کسی نبی یا رسول کو شہید کر دے، قتل کر دے، یا کوئی نبی یا رسول ایسے کسی کو قتل کر دے، وہ شخص سب سے زیادہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے، مغضوب ملعون ہوتا ہے۔ اللہ اکبر،
یہ موسیٰ کے مقابلے میں آیا اور مارا گیا تھا نا، یہ بدبخت بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. بنی اسرائیل اس وقت مسلمان تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے مسلمان تھے، یہ بعد میں یہودی ہوئے ہیں. اللہ نے نہیں یہودیت اتاری، اللہ نے اسلام اتارا ہے. تو یہ بدبخت کس قدر بڑا ظالم تھا، پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا تھا، ان کی عورتوں کی عزتوں کو تراش کرتا تھا. حضرت موسیٰ بڑا سا ان کو دعوت دیتے رہے. مختلف تفاسیر کا نچوڑ بیان کیا دیتا ہوں. 40 سال تک دعوت دیتے رہے قبطیوں کو، فرعونیوں کو، فرعون کو، پر وہ نہیں سیدھا ہوا. حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کی قوم کو لے کے نکلے، مصر سے نکلے، پہلے قلزم کو پار کر کے صحرائے سینا کے اندر پہنچنا تھا. تو آگے سمندر ہے، اللہ نے حکم دیا کہ عصا مارے، عصا مارا تو پانی ڈوب گیا. ادھر والا ادھر، ادھر والا ادھر ہی رہ گیا، درمیان میں راستہ بن گیا. ایسے پہاڑوں کی طرح پانی اٹھ گیا. اللہ اکبر، اتنا بڑا معجزہ. حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ لے کے نکل گئے. اس بدبخت نے اس سے پہلے بھی بڑے معجزے دیکھے تھے، پر ایمان نہیں لایا تھا. تو اب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچ گیا ادھر نا. تو اب ایک دفعہ تو ٹھٹکا بولا لیکن میں بھی کہیں مارا ہی نہ جاؤں. پر وزیر بشیر جو ہوتے ہیں نا، اچھے ہوں تو بیڑا تر جاتا ہے، اور حمان جیسے ہوں تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ضمن میں مختصر ساتھ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. کسی نے کہا امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دور میں تو بڑی فتوحات ہوئیں، آپ کے دور میں وہ فتوحات نہیں ہوئیں. کبھی جگہ جمل، کبھی سفین، کبھی خوارج کے خلاف، روریوں کے خلاف. آپ کے دور میں وہ فتوحات نہیں ہوئی اسلامی. فرمانے لگے کہ مصیبت یہ ہے کہ ان کے بشیر تو ہم تھے اور ہمارے بشیر تمہارے جیسے کوفی ہیں. بات سمجھ گئے؟ اللہ اکبر. تو فرعون ایک دفعہ تو ٹھٹکا رکا، پر وزیروں نے کہا ہمارے جیسوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ چلیں پیچھے چلیں. تو جب وہ پیچھے آیا نا اہم درمیان میں، تو اللہ نے پانی کو حکم دے دیا چلو جی. پانی چل پڑا. اب جب یہ غرق ہونے لگا نا تو کہتا ہے میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب کر لے ہن معافی مانگتا ہے. ساری عمر سرکش رات باغی رہا. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے حبیب اگر آپ ادھر ہوتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ادھر ہوتے نا تو آپ دیکھتے کہ میں سمندر کی گہرائی سے ایک سیاہ گارے کی مٹھ لے کے نا اس فرعون کے منہ میں دلسا رہا تھا کہ اب یہ معافی مانگ رہا ہے. ساری عمر تو سرکش رہا باغی رہا. آپ ادھر ہوتے نا تو آپ دیکھتے ایک سیاہ گارے کی مٹھ لے کے میں اس کے منہ کے اندر، اس کے حلق کے اندر دھنسا رہا تھا کہ یہ کلمہ پورا نہ کہہ جائے، کہیں رب کی رحمت ہی جوش میں نہ آ جائے، کہیں اس کو بخشی نہ دے. اور حضرت جبریل کو فکر پڑ گئی کہ فرعون بخشا نہ جائے. ساری عمر پاپ کیتے نے کہ ہن معافی مانگن دیا جے موت کو ایک یہ فکر پڑ گئی کہ اللہ اس کو کہیں بخشی نہ دے، اللہ کی رحمت کہیں جوش میں نہ آ جائے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے میرے غضب پر میری رحمت بھاری ہے. اور جتنے بڑھتی ہم بڑے گنہگار ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے پیچھے صدق کے دل سے معافی مانگ لیں. فرعون سے بڑے گنہگار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے بڑے ہمارے گناہ نہیں ہیں. صدق کے دل سے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں. یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. مومن اور فاسق و کافر و ایمان ایک جگہ ہوئے ہمارا کام ہے نہیں ایک جگہ، نہ انجام ایک جگہ دے نہ دنیا ایک جگہ دے. اللہ واسطے ہمیں چاہیے ہم اپنی فکر کریں. وأقول قولي هذا أستغفر لي ولكم